اچھا جناب، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کتاب گل لالہ کا صفحہ نمبر 47 یعنی پیج نمبر 47۔ یہاں پہ آپ کو ایک ٹاپک دیا ہوا ہے پیشے کے عنوان سے، تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سعد کو سوال کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر بات پوچھنا ضروری سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی تو سب اس کی اس عادت سے تنگ بھی آ جاتے۔ آج بھی صبح صبح اس نے امی سے سوال کیا، امی جان، ابو روزانہ دفتر کیوں جاتے ہیں؟ سعد کون تھا؟ ظاہر ایک چھوٹا بچہ تھا، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے مختلف سوال وہ ہر وقت کرتے چلے جاتے ہیں پے در پہ۔ تو اسی طرح سے اس نے بھی اپنی امی سے سوال کیا کہ ابو جان روزانہ دفتر کیوں جاتے ہیں؟ امی مسکرانے لگیں۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹے، ابو روزی کمانے جاتے ہیں۔ سعد نے پھر پوچھا، روزی کمانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روزی کمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دفتر جا کر کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اجرت یعنی کچھ رقم لیتے ہیں، جسے کہ تنخواہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امی نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، اچھا، اپنا ہوم ورک کر لینا اور کسی کو تنگ مت کرنا۔ میں شام کو آؤں گی تو ہم سب ساتھ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ سعد نے امی سے لپٹتے ہوئے کہا، امی آپ جلدی آ جائیے گا۔ جی بیٹا، جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوگی میں واپس آؤں گی۔ امی نے جھک کر سعد کو پیار کیا اور جاتے ہوئے دروازہ بند کرنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی امی بھی کہیں پر جاب کرتی تھیں، یقیناً اسکول میں جاب کرتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ آپی، امی اسکول کیوں جاتی ہیں؟ سعد وہ اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہیں۔ جیسے ابو دفتر جا کر ملازمت کرتے ہیں، ان کا پیشہ ملازمت ہے، اسی طرح امی کا پیشہ تعلیم و تدریس ہے۔ تدریس کسے کہتے ہیں؟ درس دینا، یعنی جو لیکچر دیے جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو امی اسکول میں ٹیچر تھیں تو وہ تعلیم دیتی تھیں، درس دیتی تھیں۔ ٹھیک ہے، سعد نے ایک اور سوال کیا، آپی، کیا سب لوگوں کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے؟ آپی سعد کے پاس بیٹھ گئیں اور اسے سمجھانے لگیں، دیکھو سعد، کوئی انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ جس کو جو کام آتا ہے وہ اس سے دوسروں کی مدد کر کے روزی کماتا ہے۔ دادا جان بھی یہ باتیں سنتے ہوئے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بچوں کو پیشوں سے متعلق بتانا شروع کیا۔ اب ان کی یہ ساری بات کون سن رہا تھا؟ دادا جان بھی سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر آ کے سعد کو جو ہے وہ مزید تفصیلات دیں پیشوں کے حوالے سے۔ شروع میں انسان کی ضرورتیں بہت تھوڑی سی تھیں۔ وہ غاروں میں رہ لیتا تھا، تن ڈھکنے کے لیے پتے یا جانوروں کی کھال پہن لیتا تھا۔ تن کسے کہتے ہیں؟ جسم کو۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں جب انسان اتنا زیادہ جو ہے وہ ترقی نہیں کیا تھا، اتنی زیادہ ان کی ایجادات نہیں ہوئی تھیں، تو بہت سادہ زندگی گزارتا تھا، غاروں میں، پہاڑوں کی غاروں میں رہتا تھا، اور جسم ڈھکنے کے لیے پتوں کا استعمال کرتا تھا کہ پتوں کو جو ہے وہ آپس میں کسی طرح سے جوڑ کے اور پھر اس کو جسم پہ لباس کی طرح پہن لیتا تھا، یا پھر جانوروں کی کھال پہن لیا کرتا تھا۔ جانوروں کی کھالوں کو جس طرح سے اس زمانے میں پہنے جاتے تھے لباس، وہ اس طرح سے پہن لیا کرتے تھے۔ جانوروں کا شکار کرنا اور ان کا گوشت ان کی غذا تھی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس زمانے کے لوگ جانوروں کا شکار کرتے تھے، گوشت کھا لیا کرتے تھے کھانے کے طور پہ، اور اس کی جو کھال ہوتی تھی اس کا لباس بنا کے پہن لیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انسانوں نے تہذیب سیکھی، آہستہ آہستہ انسانوں نے تہذیب سیکھی، ترقی کی۔ لوہے کی ایجاد کے ساتھ لوگوں نے لوہے سے چیزیں بنانا شروع کیں۔ جو اس ہنر میں ماہر ہو گئے وہ لوہار کہلائے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ لوہا ایجاد ہوا اور پھر لوگوں نے لوہے سے چیزیں بنانا سیکھیں، اور جو لوہے سے چیزیں بنانے والے لوگ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ لوہار کہا جاتا ہے۔ کلہاڑی، نیزے اور دوسری چیزوں نے انسان کی زندگی آسان کر دی۔ آپ نے دیکھا ہو اگر تو کلہاڑی اور نیزے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ کیا لگا ہوتا ہے؟ یہ لوہے سے ہی بنتی ہے۔ کلہاڑی کی مدد سے لکڑی کاٹنا بہت آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کلہاڑی سے لکڑی کاٹی جانے لگی اور لکڑی سے مختلف چیزیں بنانے والے بڑھئی کہلائے۔ لکڑی کا کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑھئی کہتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پکانے والے باورچی، بیماریوں کا علاج کرنے والے حکیم اور ڈاکٹر کہلائے۔ جیسے جیسے دنیا میں آبادی بڑھی، ایجادات بھی بڑھیں، پیشوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ موٹر کار کی ایجاد سے ڈرائیور، مکینک اور اس سے تعلق رکھنے والے بہت سے پیشے وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، اب گاڑیاں جب ایجاد ہوئیں تو کیا ہوا؟ ڈرائیور بھی وجود میں آئے، ڈرائیور کا ایک پیشہ سامنے آیا، اور پھر مکینک کا پیشہ سامنے آیا۔ اسی طرح سے آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں پیشے موجود ہیں۔ لوگ مختلف طریقوں اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے روزی کماتے ہیں۔
سائنسدان، انجینئر، استاد، کسان، مزدور، غرض ہر پیشہ اپنی جگہ بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ سعد نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان، روہیل انکل کا پیشہ کیا ہے؟ وہ جب تیار ہو کر اپنے آفس جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی بیٹا، روہیل فوج میں ہے، اس کی وردی اس کی شان بڑھاتی ہے، ماشاء اللہ۔ بہت سے پیشے ایسے ہیں جن میں یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے، جیسے پائلٹ، فوجی، پولیس، ڈاکٹر وغیرہ۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گارڈز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پراپر یونیفارم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آفیسز میں جو ہے وہ چپراسی جو ہوتے ہیں، جو پین ہوتے ہیں، ان کا بھی خاص قسم کا یونیفارم ہوتا ہے۔ نرسز کا خاص قسم کا یونیفارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ پیشوں کے لیے یونیفارم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ ان لوگ اس سے متعلق جڑے ہوئے لوگوں کو پہننا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا جو ہے یونیفارم کیا ہوتا ہے، اس کا کوٹ جو ہے وہ اس کا یونیفارم میں شامل ہوتا ہے۔ ہاں سعد، ایک بات اور، یہ ہمارے گھر جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں، مثلاً صفائی کرنے، ڈرائیور، دھوبی، یہ سب بہت احترام کے قابل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو اللہ کا پسندیدہ بندہ کہا ہے۔ بہت سے انبیاء بھی ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے تھے، دادا جان نے سعد کو بتایا۔ اچھا سعد، آؤ ہوم ورک کر لو، آپی نے سعد سے کہا۔ سعد دادا جان کو پیار کر کے آپی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو یہ صفائی کرنے والی آتی ہیں نا خاتون، جسے ماسی کہتے ہیں ہم، وہ ہیں، یا یہ کہ کسی کے یہاں جو ہے وہ دھوبی آتا ہے یا کوڑے والا آتا ہے کوڑا لینے کے لیے، یہ سب بہت اہم ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر کسی دن کوڑے والا نہ آئے تو آپ دیکھیں نا کتنا کوڑا جمع ہو جاتا ہے، کتنی گندگی ہو جاتی ہے، کتنی اسمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ہمارے ہیلپرز ہیں۔ کسی کا کوئی بھی پیشہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جو کام کر رہا ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے، وہ بہت ہی احترام کے قابل ہے۔ تو ہمیں اپنے ان ہیلپرز کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان سے بھی پیار سے، ادب سے بات کرنی چاہیے، تمیز سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیچے انہوں نے اس سبق کی مشق دی ہوئی ہے مختصر سی، وہ کر لیجیے گا، بہت آسان سی مشق ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، روزی کمانے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے چیپٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا جواب آپ لکھیے گا۔ 5 پیشوں کے نام تحریر کیجیے، کوئی سے بھی 5 پیشوں کے نام لکھ دیجیے گا۔ کن پیشوں کے لیے وردی ضروری ہوتی ہے یہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، 5 مثالیں دیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں، اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ فار ایگزامپل، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیوں بننا چاہتے ہیں یہ آپ بتائیے گا۔ آپ کی نظر میں سب سے اہم پیشہ کون سا ہے، اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ آپ کو کون سا پیشہ سب سے اہم لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے، اس کی وجہ لکھنی ہے۔ تو یہ مشق کر لیجیے گا۔ اس سبق کی بہت اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے آپ نے بار بار، تاکہ مشکل الفاظ پڑھنے آ سکیں۔ یہاں تک کا کام کر کے رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔